لیکن جو عنوان آپ کا ہے یہ بڑا ہی خاص ہے، تحفظ عقائد اہل سنت۔ میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان سے متعلق کی کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ گرامی قدر حضرات، یاد رکھ لیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ یہ آپ ذہن نشین فرما لیں۔ عمل پر جو بھی ثواب ملنا ہے وہ اس وقت ملے گا جب عقیدہ درست ہوگا۔ یعنی اس بات کو آپ یہ سمجھ لیں کہ درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر پھل تب لگیں گے جب اس کی جڑ سلامت رہے گی۔ عقیدہ جڑ کی مانند ہے اور عمل پھل کی مانند ہے۔ اگر آپ درخت کے اوپر پھل پھول دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی جڑ کو مضبوط رکھیں اور پھر اس کو پانی بھی لگاتے رہیں اور اس کی ہر جانور سے حفاظت بھی کریں۔ توجہ فرمائیں گے آپ حضرات۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اعمال پر ثواب ملے تو آپ پھر عقیدے والے درخت کی حفاظت کریں اور اس کو عشق رسول میں رو رو کر آنکھوں سے پانی بھی لگائیں اور ہر جانور سے بچانے کی بھی کوشش کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو اس بات کو میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ آپ جب مکان بناتے ہیں تو بنیاد پہلے درست کرتے ہیں نا، بلکہ بسا اوقات بنیاد کھودتے ہیں، پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں، 15-20 دن وہ سوکھتا ہے، پھر اس کے اندر کنکریٹ بھرتے ہیں، پھر اس کے اندر سریا اور جناب جال بچھا کے بڑا مضبوط کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا مسئلہ ہے؟ بعد میں جو مرضی ہوتا رہے، جڑ مضبوط ہو، یہ بنیاد مضبوط ہو، جو مرضی ہو جائے یہ بالکل سلامت رہے گا۔ اسی طرح جب آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں گے اس کے بعد آپ جیسا بھی عمل کریں گے نیکیوں میں سے وہ بلند ہی ہوتا چلا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ پھر آپ کا اور اب قرآن مجید برہان رشید آپ اس کو بھی پڑھ کے دیکھیں۔ پہلے عقیدے کی بات آئی، بعد میں عمل کی بات آئی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کہاں ہے؟ تو آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن میں بے شمار مقامات پر ہے۔ آمنو عقیدہ ہے، عمل الصالحات نیک عمل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ سبحان اللہ۔ پیچھے والے مشکل میں آ رہے ہیں تو آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں نا، تاکہ قاری صاحب بیٹھنا تو ان کو یہاں ہی چاہیے، لیکن چلو پیچھے ہو جائے، بیٹھے پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے، میں ایسے ہی بیٹھا، میں کوئی جانتا نہیں۔ یہ علماء کی آسانی کے لیے میں نے کرسی یہاں کی ہے تاکہ میں ان کی بھی زیارت کرتا رہوں، مجھے برکت ملتی رہے۔ پنجابی سمجھ آؤں گی آپ پنجابی اللہ پٹا چڑھا لینے آئے کڑی کر لے جناب، کوئی نہیں نا جی، تو سب توجہ فرمانی ہے جن نے بیٹھے ہو۔ گرامی قدر حضرات، اے گل ذرا سمجھنا لی ہے جڑی میں سمجھا رہا ہوں۔ عقیدہ تے عمل دوہاں دی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن عقیدے دا پہلا نمبر ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ ہولی پنجابی پہ میں ہولی ہولی بولی رہے، انہاں اچھی نہیں بولنا کہ تم تھک جاؤ، انہاں بولو کہ مینوں بھی لطف آؤندا رہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدے دا پہلا نمبر جے، عمل دا دوسرا نمبر جے۔ آمنو وعملوا الصالحات، انہوں پڑھ کے دیکھ لو تسی۔ پہلو آمنو تے آمنو کی ہے ایمان، ایدے اندر ہی تے سارا عقیدہ ہے۔ عامل الصالحات نیک اعمال، بعد دے وچ نے پہلے عقیدہ درست کرو، بعد دے وچ اپنے عمل کو درست کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ویسے بھی تسی سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، جدوں بھی دو بیماریاں لگ جان نا تو سارے تو پہلو وڈی بیماری دا علاج کیتا جاتا ہے۔ اسی طرح جی 2 3 4 5 جنیاں بیماریاں لگ جان سب تو پہلو وڈی بیماری دا علاج کرنا چاہیے۔ گل تو بھائی تہاڈی ٹھیک ہے۔ بندے دا عمل اور عقیدہ جدوں خراب ہو جائے سمجھ لو کہ انہوں 2 بیماریاں لگیاں نے، عقیدہ خراب ہے یہ بھی بیماری ہے، عمل خراب ہے یہ بھی بیماری ہے۔ لیکن انہاں دے وچوں وڈی بیماری جڑی اوندا علاج پہلوں کرنا ہے، جہدے واسطے تساں تحفظ دا کام کیتا ہے۔ اور یہ دربار شریف سیدنا صفدان علیہ السلام آپ دی طرف منسوب ہے، یہ تشریف فرمانے اور انہاں دی مبارکات تسی ویکھدے ہو کہ اللہ سانو سارے نوں عطا فرمائے۔ اور یہ ویکھ لو دربار، اج بھی تسی ویکھ لو کہ درباراں دے اوتے کئی بیمار جاندے نے، دعاواں کردے نے، اللہ صحت عطا فرما چھڑدا ہے۔ کئیاں درباراں تے تسی ویکھو تے اوتھے کیمپ لگے ہوندے نے، اکھاں ٹھیک ہوندیاں نے۔ اس طرح ہی ہے نا، اصل جڑیاں خانقاہاں نے نا، اگر ساڈی تھوڑا جہا پس منظر اسی ویکھیے نا، یہ جڑی خانقاہ ہوندی سی نا، یہ بیک وقت ایک علم دی درسگاہ بھی ہوندی سی، سمجھ آئی نا، جہدے وچ درس نامی بھی ہوندا سی تے جہدے وچ حفظ بھی ہوندا سی۔ اور صرف درس نامی حفظ نہیں، یہ ایسی درسگاہ ہوندی سی جہڑے اندر وڑ کے اندر بھی خطرہ کر دے سن۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تصوف بھی پڑھایا جاتا سی۔ اچھا، ایک بیک وقت جڑی خانقاہ ہوندی سی نا، اس خانقاہ نوں مسافر خانہ بھی آکھیا جاتا سی، یہ آن والے غریباں نوں ٹھہراندا سی۔ یہ جڑی خانقاہ ہوندی ہے نا، یہ ساڈے بزرگاں نوں پڑھ کے دیکھ لو، بیک وقت یہ ایک ہسپتال بھی ہوندا سی۔ آواز کمزوراں والی ہو رہی ہے تہاڈی بڑا سٹانے ہو، میں دس رہا کہ جڑیاں ساڈیاں خانقاہاں نے کیا سن، علم دا مرکز بھی سن، یہ لوکاں دے واسطے مسافر خانہ بھی ہے سی،
یہ لوگوں کے واسطے بہترین ایک لنگر خانہ بھی ہے سی، سبحان اللہ، لوگوں کے واسطے ایک ہسپتال بھی ہے سی، بہترین ایک مدرسہ بھی ہے سی، عزت والی محافظ بھی ہے سی۔ سبحان اللہ، یہ جڑا خانقاہ ہے نا، یہ دین دا ایک اور نظام سی بھی جڑا یہ نال جڑ جاتا سی، اللہ تعالیٰ انہوں دینی دنیاوی و برکات جو دیاں لے گنیا سن اللہ تعالیٰ فرما چڑھتا سی۔ سبحان اللہ، اور ساڑھے بزرگاں تسی پیران دے پیر روشن ضمیر محبوب زبانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم البغدادی جان دے ہو نا یارویں والے بابے نو، تے آپ دا تے اپنا مدرسہ نظامیہ سی نا، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرت، سبحان اللہ، سمجھ آئی نا؟ یہ خانقاہ دے وچ سب کچھ ہن خانقاہ چوئی چیزاں رخصت ہو گئی ہیں، چل دیکھ جتنے سنجیدہ فکر سمجھدار پڑھے لکھے لوگ نے انہوں نے کچھ چیزاں برقرار رکھیاں نے اور انہاں خانقاہاں نوں اسی جاننے بھی ہیں جتھے اجے تک مدرسے چلتے پے نے۔ ایک تو تواڈے نیڑے ٹوڈا شریف ہی ہے نا، میں جاننا اس خانقاہ، ٹھیک ہے، اور اتنے لنگر دا وسیع انتظام جو میں اکھی ویکھیا میں وہ دساں گا، پھر بٹھے پہ گئے جناب۔ باقی کئی خانقاہاں تے اجے بھی دیکھو لنگر خانہ بنے ہیں، سمجھ آئی نا؟ لنگر ہن دو چھیواں زیادہ تر رہ گئی ہیں، ایک لنگر خانہ تے ایک گلے والی چیز، ہن زیادہ تر دو چیزاں رہ گئی ہیں، بلکہ ساریاں ہون نا تے یقین کرو خانقاہ تے ہر چیز دا علاج ہے۔ اور صرف یہ نہیں جڑیاں میں گنوائیاں نے، سب تو بڑی بات یہ ہے خانقاہ تے جڑا آ جاندا سی نا تے وہ کامل بندہ نگاہ پاوندا سی ساریاں تو پہلے ادا عقیدہ ٹھیک کر کے رکھ جاندا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تے اج بھی دیکھو اسی خانقاہ تے بیٹھے ہیں تے ساڈے عقیدے سیٹ ہونے، علماء بھی تانوں دستے رہندے نے، میں بھی صرف انہاں دا سنایا ہوا سبق ہی تانوں سنانا ہے، لیکن جڑی میں بات سمجھا رہے ہیں سمجھن دی کوشش کریا جے کہ جدوں بھی دو بیماریاں لگ جان نا پہلو وڈی بیماری دا علاج کرنا چاہیے۔ عقیدہ خراب ہے یہ بھی بیماری ہے، عمل خراب ہے یہ بھی بیماری ہے، لیکن انہاں دونوں دے وچوں علاج پہلو کیدا کرنا ہے؟ پہلو علاج کرنا ہے عقیدے والی بیماری دا اگر لگ جاوے تا پہلو انہوں سیٹ کرو، اس تو بعد اپنے اندروں یہ بیماری ختم کرو کہ میرا عمل بھی سیٹ ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جے تسی عمل والی توجہ فرماؤ عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے اس عمل دا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں مثال دیتی گئی ہے مکڑی دے جالے دی طرح، بنایا جنہ مرضی بڑا بنا لے، ہوا دے کہ چمکانا سارے دا سارا ختم ہو جانا، مثل عنکبوت انہوں آکھیا گیا ہے۔ اس واسطے پہلے اپنے عقیدے نوں مضبوط کیتا جائے۔ پہلی بات سمجھ آ گئی سارے اپرامان۔ دوسری بات عقیدہ کہیں دے کہ انہوں نے یہ کیڑی شے کیڑی ہے جنوں اسی سیٹ کرنا ہے؟ میں ماننا کہ 12 تو اتے ٹائم ہو گیا پر کڑیاں تے وجن دیو یارا تسی تے منہ تے ہی وجائی بیٹھے تھوڑا میں تو آکھیا اچھی نہیں بولنا مٹھا بولو، بولو تے صحیح تسی دبا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گوڑے چھڑیا جے سونے سبحان اللہ، سبحان گوڑے اللہ، چھڑی ذرا تکڑے ہویا جے۔ عقیدہ کہندے کہ انہوں نے ذرا بنیادی جیاں باتاں تے سمجھ لئیے نا، پھر یہ تحفظ والی گل بھی کرنا، سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ پہلو جی میں حبیت تو دسی ہوں اگر عقیدہ سمجھو عقیدہ کہنوں کہندے نے؟ عقیدہ دراصل کی عقدہ تو نکلیا یہ دا معنی ہوتا ہے گنڈ مارنا، سمجھ آ رہی ہے؟ جس ویلے کسی دا نکاح ہوتا ہے نا عربی دے اندر کہتے ہیں انہاں دا عقد ہو گیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ عقد دا مطلب کی بھی انہاں دونوں دی ہنوں بات گئی ہے گنڈ، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گنڈ مارنا۔ اچھا یہ گنڈ کا کی مطلب ہے؟ یہ پھر عقیدہ کیوں آکھیا جاتا ہے؟ عقیدے دا مطلب یہ ہے ساڈے دین اسلام دے او نظریات، لفظ نظریات نو ذہن وچ رکھیا جے، اینو اج کل دے نا انگلش والے کہندے نے مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے، میں کہنا نظریہ تے آپاں عربی دے وچ اینو کہنے ہیں عقیدہ، تے ساڈی عام زد عام و خاص جڑا مشہور ہے نا وہ یہ ہے عقیدہ۔ قرآن ساڈے اسلام دے بارے قرآن و حدیث دے وچ جڑے وارد نظریات نے انہاں ساریاں نو قرآن و حدیث دے وچوں سمجھ کے جے آپ نہ ہون تے علماء دے کولوں سمجھ کے اپنے دل دے وچ رکھ کے اتے محبت مصطفیٰ دی انج دی گنڈ مارنا کہ شیطان سانو سجے کھبے نہ لجا سکے، اینو کہندے جی عقیدہ۔ توجہ ہے سارے بھراواں دی کوئی نہیں ہے جناب۔ عقیدہ گنڈ مارن نوں کہندے تے گنڈ کینوں مارنی ہے؟ او نظریات جڑے قرآن و حدیث نے سانو دتے نے وہ نظریات سمجھ کے نا اپنے دل دے رکھ تو گنڈ مار لینے۔ ہوں گنڈ ایڈی بنجی ہوئے بھی کوئی مولوی بگڑ جائے، پیر بگڑ جائے، ناخار بگڑ جائے، نقیب بگڑ جائے، اور وقت وہ بگڑ میری تو گنڈ بنجی ہے۔ انہوں کہ جنی عقیدہ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بات میں علماء اور سادات دی موجودگی دے وچ دس دے ماں سارے لوگ ہی نظریے دس دے دے
لیکن میں میرے سر تے قرآن رکھو میں ہوں میں باوضو بیٹھا میں آکھن کو تیار ہوں قسم رب دی یہ سچا عقیدہ ہے سنت دا سمجھ آ رہی ہے میں ایک جملہ بولن لگیا اس سے میں تانوں نہیں کہنا بولو میں صرف علماء نوں انہاں نوں بھی نہیں کہنا صرف انہاں دی توجہ چاہواں گا جے اے بولن پھر تسی بولے آ یہ سانوں ساڈے استاداں دسیا اور ایو بات ہے جڑی اج تانوں میں دسن آیا اور اینو پکا کر لو رب کعبہ دی قسم چوک کے میں کہندا پیا عقیدہ اہل سنت والے شک نہ پیدا کری اپنے اندر مینوں اور جننے تسی سارے بیٹھے ہو یہ نظریہ رکھنا پائے گا کہ اسی جننے بیٹھے ہیں نا اپنے پیو دے ہون تے بھی میں اپنے پیو دا مینوں اتنا یقین نہیں جنہ اس گل تے یقین ہے کہ سنی سچا ہے یہ جڑی میں گل کیتی ہے پترا میں بھی نہیں کیتی یہ میں کسے وجہ دے نال کیتی ہے انہاں اپنے پیو دی ہون تے سانوں ایڈا یقین نہیں ہونا چاہیے حالانکہ سانوں یقین ہے یار سانوں ٹینشن نہیں کوئی تسی آکھو گے سمر صاحب کی ہو گئی سانوں یقین ہے پاک ہے میں کہ جنہ ادھر پاکی نا اس تو ڈبل پاک من لے عقیدہ اہل سنت سچا ہے بیٹھا ہے ایس یقین و ایمان دا نام عقیدہ اہل سنت سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی اس جملے دا کدی نہ کلیاں بیٹھ کے لطف نہیں بھی سمر صاحب نے کیا کیا سمجھ آ رہی ہے تو یہ مطلب ہے کہ اسی اپنے اپنے نے سانو شک ہی کوئی نہیں تو میں کہہ تو ڈبل پاک اے رکھ بھئی سنی سچا ہے آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی نکالیے جوانوں والی تم سمجھ آئی سنگیانوں کوئی نہیں آئی تو یہ تو انہوں سمجھ آ گئی ہے نا کہ بالکل یقین و ایمان رکھو کہ عقیدہ اہل سنت سچ ہے اور حق ہے آواز پھر بٹھی ہے جوانہ دی چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے برادر محترم ملک صاحب دبئی تو آئے صرف اسلام لین واسطے اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے خیر و برکت دے انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی ملک صاحب خیر ہی صلی اللہ جاؤ ذرا محبت نال سبحان اللہ فرماؤ گے تاکہ میں اگلی گل بھی سناواں عزیزان مکرم ہن تھوڑی جی گل میں اگے بھی ٹورا چونکہ سٹیپ بائی سٹیپ گل چلے گی نا تو پھر تانوں سمجھ بھی آندی جائے گی پہلو میں تانوں عقیدے دی اہمیت دسی ہے کہ اگر کسی کا خراب ہو جائے تو اینو سیٹ کرنا ضروری ہے اور عقیدے دی گل پہلو ہے توجہ نہیں فرما رہا پھر تو اندر سے بھی عقیدہ شے کی ہوندی ہے اور اس گل میں تھوڑا جہا کھول دیواں عقیدہ قرآن و حدیث میں ساڈے دین اسلام دے بارے جو وارد نظریات نے ساڈا دین اسلام سانوں کہندا کہ سب تو پہلے ساڈے دین اسلام دے وچ آندی ہے توحید اور میں تھوڑی جہا نقشہ بھی تو تواڈے ذہن دے میں کہنے بارے نظریہ سیٹ کرنا ہے توحید اس تو بعد رسالت توجہ ہے اس بعد ملائکہ اس بعد جنت اس بعد دوزخ اس بعد حشر پھر نشر پھر حساب جن قیامت کا دینا کیا جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے انہاں ساریاں چیزاں انہوں کہتے ہیں ضروریات دین انہاں ساریاں عقیدہ دے بارے معلومات رہ کے اپنے دل دے وچ رکھنا انہوں عقیدہ اہل سنت سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے دین اسلام دے بارے کیا کیا معلومات سانو رب دے بارے پتہ ہونا چاہیے کہ رب دے بارے اسی نظریہ کی رکھنا ہے سمجھ آ رہی ہے رسول دے بارے پتہ ہونا چاہیے نظریہ کیا ہے فرشتیاں دے بارے ساڈا نظریہ ہونا چاہیے کیا نظریہ کیا ہے اور میں چاہنا کہ ذرا مختصر کر کے تانوں دسی نہ جاواں سمجھ آئی نا مختصر ایک تھوڑا جہا سبق تے پک جائے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دے بارے اسی عقیدہ کی رکھنا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے وحدہ کوئی یودہ شریک نہیں ہے وحدہ اکیلا ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے عبادت دے لائق صرف وہ ہے کوئی اور عبادت دے لائق نہیں سمجھ آ رہی میری بات دی اور وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات دے وچ وہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے مستقل بھی ذات ہے وہ دی ذات غیر فانی ہے لا متناہی ہے سمجھ آ رہی ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ دے بارے نظریہ وہ ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے اور ایتھے بسا اوقات بندہ اڑ جاتا ہے یار یہ کدہ منی ہے میں کہا انہیں ادھر نہیں جانا انہیں مننا کدہ ہی جدہ مصطفیٰ نے آکھیا ادھا ہی من جانا ہے اور ایسے واسطے ایمان بالغیب دی سب تو زیادہ اہمیت ارشاد فرمائی سمجھ آ رہی میری بات دی
اللہ رب العزت دے بارے ساڈا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ ساڈا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز انہیں ہر چیز نو اس ذات نے بنایا ہے، سارے وہ محتاج نے، پاویں وہ فرشتے نے، پاویں نبی نے، پاویں ولی، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کا محتاج نہیں، وہ ذات غیر فانی کبھی فنا نہیں ہونی، لا متناہی، انہوں کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ میں تو انہوں ایک موٹی جی بات بھی سمجھا دینا، اللہ دی ذات ہر شے نو محیط ہے۔ میں بھی بڑی ڈونگی گل میں کردا پیا، تسی کہتے مطلب کی ہے؟ محیط احاطہ کرنا، گھیرنا، میں آسان کر دینا، اللہ دی ذات ایڈی وڈی ایڈی وڈی ہے، ایڈی وڈی ہے، تسی انج سمجھو جی میں پوری دنیا ہے نا، دنیا اینو تسی سمجھو ایک تیڑ دے برابر، تے اللہ دی ذات نو تسی پوری دنیا تو بھی ہزارہ ارباں کرباں گنا وڈی چیز جڑی تواڈے ذہن چاہے نا، اس تو بھی وڈی رب دی ذات۔ دنیا ایڈی چھوٹی ہے تے رب دی ذات ایڈی وڈی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی؟ تے اپنے ذہن دیا کرنا، اپنے رب دی ذات دی کوئی اہمیت رکھو، تاں تو انہوں سمجھ آئے گی اللہ دی ذات کیا ہے۔ دنیا دی کوئی مچھر دے پردے برابر، مکھی دے پردے برابر بھی یہ اہمیت نہیں دنیا دی، یاد رکھ لیا۔ بالکل کوئی، بالکل کوئی، اللہ دی ذات خدا بہتر جانے کی۔ میں تمہیں ایک دسیا ہے جو کوئی تواڈے ذہن چاہے نا انہوں کروڑوں دے نال طرف دے لو تو پھر بھی اللہ دی ذات وڈی جے تے دنیا تل دے برابر جے۔ تو سمجھ آئیے کہ کوئی ایسے واسطے فرمایا نا، جڑا کہندے نے نا کہ رب ایتھے، آج بھی عمران خان تقریر کر رہا کہ نا اوپر والا، میں کہا چوڑ جان دی الو دا پٹھا۔ بابا جی خادم حسین رضوی صحیح کہی دے سن جی اپنی اماں کرکٹ ہی کھیڑنی سی تے ریاست مدینہ دے نعرے نہیں سن لاؤنے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ اوپر والا کہنا علماء نے پوچھو منع ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایسے انہوں نے کہا کہ بھی حرام ہے، نجائز ہے، تو نالی پٹھا لگ رہا ہو مولوی سختی کر دے، انہوں سختی والی گل کی تے جو دین دا پتہ نہیں تو بات پک کرتا کیوں ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ یہ کہنا کہ اوپر ہے یا نیچے ہے، ہی نہیں، توجہ فرماؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے اوپر نیچے والی گل ہی کوئی نہیں، بس وہ ہر چیز نو محیط ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ ہر شے نو محیط ہے اللہ دی ذات، بس یہ اللہ دے بارے تساں نظریہ رکھنا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ سارے سبحان اللہ، اسا مننا ہے، کیوں؟ ساڈے حبیب نے آکھیا اسا مننا ہے اللہ اللہ سے غیر۔ سبحان اللہ۔ اور اسی واسطے اے سن لو رسولاں دے بارے اسی کی عقیدہ رکھنا، رسول اللہ دی ذات تو بعد پوری کائنات دے وچ برگزیدہ ترین ہستیاں ہوندیاں ہیں۔ اللہ نے انہاں نوں چن لیا ہے، اللہ نے اپنا پیغام دنیا تک پہنچان واسطے انہاں نوں وسیلہ بنایا ہے اور انہاں نوں مقام نبوت عطا فرمایا ہے، اور یہ مقام نبوت جدو اللہ عطا فرماؤندا ہے نا تے نال اللہ تعالیٰ معجزات بھی عطا فرماؤندا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ؟ سبحان اللہ۔ اور یہ مقام نبوت ایسا ہے جنہوں نے انہاں سارے نبیوں کو ساری کائنات تو جدا اور ممتاز فرما چھڑیا۔ انہاں نبیاں اور رسولاں دے وچوں سب تو اعلیٰ ہستی تیرے اور میرے محبوب دی ذات گرامی، اور یہ آخری نبی نے میرے نبی تو بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نواں نبی آ سکتا، یاد رکھ لو۔ یہ سارے رسولاں تے ساڈا ایمان ہے۔ کسی ایک رسول دے بارے بھی کہنا میرا ایمان نہیں ہے تو کافر ہو جاؤ گے۔ سارے رسولاں تے ساڈا ایمان ہے۔ باقی میں آئے کدوں آئے نو چھڑ دیو، قرآن نے کیا چھڑیا پہلے رسول آئے ساڈا ایمان ہے، اینی گل آکھڑ دے نال تیری حجت سدھی ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہی کوئی نہیں آ رہی۔ اور یہ مقام نبوت اللہ کیوں دیندا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی احکامات انہاں نوں عطا کر دے، انہاں دی تبلیغ کرو، میرے بندیاں نوں میرا راہ دسو تاکہ میری بارگاہ جاؤ تے پھر میں انعام دیواں۔ یہ دی قدرت ہے، وہ دی رضا ہے، وہ دی منشا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات نوں؟ گرامی قدر حضرات، رسولاں دے بارے اور بالخصوص تاجدار ختم نبوت دے بارے اے نظریہ رکھنا جڑا میں تانوں دسی جانا، اپنے ذہن وچ بٹھائی جاؤ نا، پھر نہیں آکھنا سانوں دسیا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جڑا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس تو پہلے ایک گل اور بھی سن لو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ دی وحدانیت دے وچ تسی زیادہ اپنے ذہن نو نہیں لڑاؤنا، کیونکہ دو مسئلے ایسے نے جنہاں تے زیادہ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ساڈے دین دے اندر دو مسئلے ویسے بعض نے 3 بھی لکھے نے اور کہڑے نے سن لو پہلا مسئلہ ہے توحید اللہ دی ذات دے بارے بس ایمان رکھنا حضور نے فرمایا ایمان قرآن ایمان اللہ ہے بالکل ہے ہمیشہ ازلی ابدی مستقل بھی ذات بالکل ہے پر یہ کداں آیا کتھوں آیا اے گل کرو گے تے فارغ وہ ہمیشہ تو ہمیشہ رہنا ہے بس ختم وہ جی دماغ کداں بنتا ہے میں کہ اللہ نے فرمایا نا قرآن میرا کلام ہے کہ فرمایا اگر تسی کہہ دیو اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر ساری دنیا رل کے بنا کے بخاؤ اور جی نہیں بن سکتا تو پھر مان جا کوئی ہے نا بولو تو صحیح سبحان اللہ وہ مانتا یہ اللہ کی قدرت اللہ دے ہون کے کچھ دلائل نے اللہ نے فرمایا سورج مشرق جو نکلتا مغرب جو ڈوب جاتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے تو ان کو کسی اور کڈو نکل آئے گا کہ نہیں کہ فرمایا مان جاؤ میرے کو ہے دلائل کو تسی اپنے ذہن وچ رکھنا ہے مضبوط رہنا ہے توحید تے اس سے زیادہ بحث نہیں کرنی ورنہ شیطان تو پتہ کیویں مارے گا انہیں آکھنا یار میں پیدا ہویا اپنے باپ چو اپنے جو آدم علیہ السلام انہوں رب نو کہنے بنایا استغفر اللہ ایتھے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے بس ختم اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی اے قدرتاں اودیاں نشانیاں ظاہر نے انہاں دا کوئی جواب ہی نہیں جدو نہیں ہے تو پھر رب ہے جو نہیں نہ فرمائی سبحان اللہ اللہ نے نہیں آکھیا مینوں ویکھ کے منو فرمایا میری قدرتاں دے نظارے دیکھو سبحان اللہ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو گرامی قدر حضرات اگر گل سمجھ آ گئی ہے نا تو ہن اگلی گل بھی ذرا سمجھن دی کوشش کرو دوسری بات جدے تسی بحث نہیں کر سکتے وہ ہے مسئلہ تقدیر ایک بندہ ہے نا وہ گناہ کرتا ہے قتل کرتا ہے بدکاری کرتا ہے شراب پیتا ہے بندہ کبھی نہ پی کہندا جی میرے مقدرہ جدو لکھیا سی تے میں پیتی تے میں کیڑا قصور کیتا ہے ماریا جائے گا زیادہ بحث کرے گا ماریا جائے گا تقدیر دے بارے پتہ کی نظریہ ہے سنیو میرا پتر توجہ کرو ادھر کرنا والیا توجہ ایک گل بڑی خاص ہے تساں تقریر دا عنوان بڑا خاص رکھے ہوئے ہیں سمجھ آئی نا تقدیر دے بارے نظریہ کی رکھنا ہے سن لو علماء نے لکھا علم الکلامیہ کتاباں اور فرماؤندے نے کہ جو ساڈے مقدرہ چلا نے لکھ دیتا اسی وہی نہیں کرنا یہ غلط نظریہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نے جو کرنا سی اللہ نے اپنے علم ازلی دے نال اونوں جانیا تے او دے مقدر دے وچ لکھ دیتا پر او لکھن بھی دو قسم دا ہے ایک ہے مبرم حقیقی ایک ہے معلق جیڑا مبرم حقیقی ہے وہ ٹل نہیں سکتا جی میں میری موت ہونی ہے تے ہونی ہے یہ ٹل فیصلہ ہے ہونی ہے بس ختم جیڑی معلق ہے وہ بدل سکتی ہے بدل کی میں سکتی ہے میں مرنا آئی تھے تو میں دعا کراما پیرا کولوں میں ایتھے نہ مرا مدینے مر جاں کہ میری یہ قبول ہو سکتی ہے اللہ نے ہو سکتا ہے یہ لکھیا ہوئے کہ جدو کوئی نیک آکھے گا تو میں وہی مان کے نو مدینے ہی ماروں گا بولو نا یار سبحان اللہ اسے واسطے ایک بندہ مولا علی شیر خدا دے کول آ گیا توجہ ایسا ہے بھراواں دی جا کے کہنے لگا اے جدو تقدیر چ جو کوئی لکھیا ہوئی ملنا پھر دعاواں کیوں کر دیو آپ نے بڑا سونا جواب دیتا فرما ہو سکتا ساڑی تقدیر چ لکھیا یہ ہوئے کہ دعا منگی جا تو تینوں ملتا جائے فرمایا منگے گا تو تینوں کچھ ملے گا نا تو جدو تو منگنا ہی نہیں تو پھر تینوں لبنا کی ہے اس واسطے تقدیر کے مسئلے زیادہ بحث ہے اور جو اسی کرنا چاہیے لکھ دیتا ہے لیکن پھر بھی جدو سانو پتہ ہے کہ معلق بھی ہے اسے واسطے کیا نیکی دے نال بھی بندے دی تقدیر دا فیصلہ بدل جاتا ہے نیک بندے دی دعا دے نال بدل جاتا ہے نبی دی نگاہ دے نال بدل جاتا ہے یہ دو قسماں ہوندیاں نے ہن سمجھ آئی ہے لیکن یہ ذہن بنانا جو لکھے وہی کرنا تے نہیں آکھیا یہ بارے نظریہ اہل سنت نے دیتا ہے نہ اسی مجبور محض نہ مختار کولنا علم دوست بندے تو بڑا چس آ رہی ہے تے بڑے لطف دے نال سن کے دعاواں پہ دیندے نے لیکن یار تو سبھی علم دوست بنو نا تھوڑا جہا اسی نہ مجبور محض نہ مختار کولنا کچھ کما چ اسی مجبور ہاں کچھ دے وچ اسی مختار ہاں اور یہ باقاعدہ روایات کا مفہوم ہے کہ بزرگاں دے کول ایک بندہ آیا انہیں آ کے آکھیا کہ اسی کنے مجبور ہاں تے کنے اسی مختار ہاں فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جا اٹھ کے کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا ایک لات چک لات ایک تے کھڑا ہونا ہے انہیں ایک پیر چک لیا تے دوے پیر تے کھڑا ہو گیا فرمایا کھلوتا ہے کیا فرمایا ہونے جڑا چکیا پیر تھلے رکھ تے دووا چک لیا انہیں چک لیا
آپ نے فرمایا ہن انج کر بھئی دونے اتنے چک تے کھلو بھی صحیح. انہوں نے کہا سرکار یہ نہیں ہونا. فرمایا بس اینے کو مجبور ہاں تو اینے کی مختار. بولو تے صحیح. سمجھ آ رہی ہے؟ بس کچھ مختار تے کچھ مجبور. بس ایدا اسی بین بینا متوسط ہاں. سمجھ آ رہی نا؟ ہر پاسے سانو بن کے نہیں ماریا کہ ہر پاسے سانو کھلیاں بھاگا بھی نہیں. بولو تے صحیح. سمجھ آ رہی ہے؟ عقائد کے معاملات دے اندر اسی پابند ہاں قید ہاں مقید ہاں. اعمال دے معاملے دے اندر سانو چھوٹ دیتی گئی ہے کہ کرنا تو انج ہے تینوں ثواب بھی دیاں گا جنت بھی دیاں گا. یہ نہ کرے گا تو تینوں سزا ملے گی الا یہ کہ توبہ کر نہیں. اللہ تے صحیح نہ. تو ایدے وچ زیادہ بحث نہیں کرنی جڑی میں ونڈ کر چھڈی ہے نا یہ ہو گئی. اسی پڑھتے سی سانو سال تو بعد دی سمجھ آئی سی. کوشش کی ہے. میں نے لگتا علماء سادات نے دعا کی ہے جہاں تھوڑا 2 منٹ کی گل سمجھ آ گئی. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات میں؟ یہ اللہ دے بارے نبیاں رسولوں دے بارے اور تقدیر دے بارے سانو یہ نظریہ رکھنا چاہیے ہے. اچھا اسی طرح ساریاں کتاباں دے بارے ساریاں فرشتیاں دے بارے جنت دے بارے حشر دے بارے نشر دے بارے قیامت دے بارے سوالوں دے بارے یہ سارے نظریات رکھنا یہ کہتے ہیں ضروریات دین اور عقائد اہل سنت. انہاں دیاں پھر اگے شاخاں نے. ہن تسی آکھو شاخاں کہڑیاں کڑ لیاں نے؟ درخت دیاں شاخاں ہوندیاں نے. ساریاں شاخاں وابستہ نے میرے مصطفیٰ دے نال. ساریاں شاخاں وابستہ نے میرے حضور دا نام تے لے لو نا. مصطفیٰ دے نال وابستہ نے. اور پھر جدو آپ نے تعلیمات دیتی یہ دی وضاحت فرمائی تے اے دے وضاحت دے وچ جڑیاں چیزاں ہوندیاں نے اونوں کہندے نے ضروریات اہل سنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قرآن عطا فرمایا. کلا قرآن نہیں دیتا نال اہل بیت بھی دیتی ہے تے کلی اہل بیت نہیں نال صحابہ بھی دیتے ہیں تے کلے نہیں دے چھڈے انہاں دے وچ بھی افضل صدیق اکبر دیتا ہے. اگے یہ شاخاں پنیری بوٹے یہ بڑھتے جان گے اگے. اور انہوں نے جدو سمجھو گے اہل سنت کے نظریات کے مطابق پھر سمجھ آئے گی. یہ میں گل کیوں ہر دور دے وچ ایک فتنہ اٹھیا جائے. ہاں تسی قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو اللہ دے دشمنوں دیاں گلاں بھی قرآن دے وچ نے ہیں کہ کوئی نہیں. اللہ دے دشمن بھی پیدا ہوئے او کیڑا تے میں کہ فرعون کون سی؟ رسولوں دے دشمن پیدا ابو جہل ہوئی کون سی؟ یارا بولو تے صحیح نا. قرآن دے دشمن بھی پیدا ہوئے. کدوں پیدا ہو گئے؟ میں کہتا انہوں شاید نہیں پتا علماء نوں پوچھ کے دیکھنا امام مالک امام احمد بن حنبل کو کیوں سزاواں دتیاں گئیں. وہ کہندے سن قرآن نوں مخلوق آکھو. انہاں کہا نہیں قرآن جڑا حقیقتاً ہے وہ کلام اللہ ہے اور مخلوق نہیں اور حادث بھی نہیں. جڑے لفظ اسی اپنی ہتھی لکھنے ہاں یہ حادث نے